جواد علی صاحب لاڑکانہ سے پوچھتے ہیں مفتی صاحب مزارات پر جانا کیسا ہے؟ بھائی جواد علی، آپ ماشاءاللہ اولیاء کرام کی دھرتی سے مجھ سے مخاطب ہیں، سندھ کی دھرتی، سندھ تو سندھ ہے نا یار، اور ماشاءاللہ آپ لاڑکانہ سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، مزارات پہ جانا کوئی منع نہیں ہے، آپ جا سکتے ہیں، قبرستان جانا، مزارات پہ جانا، وہاں جا کے ان کے لیے دعا کرنا، اپنی آخرت کی عبرت پکڑنا، اس اللہ والے کے لیے مزید بھلائی اور اچھائی کی دعا کرنا بالکل جائز ہے، کون منع کرتا ہے؟ میں پاکستان میں بھی مختلف مزارات پہ حاضری دے چکا ہوں، پاکستان سے باہر بھی دے چکا ہوں۔ سب سے بڑی مزار مبارک رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر اطہر پہ بھی حاضری دے چکے ہیں ہم لوگ، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو کون کہتا ہے منع ہے؟ میرے خیال میں جو میری چھٹی حص، ساتویں حص، آٹھویں حص کام کر رہی ہے نا، وہ کچھ اور ہے۔ شاید آپ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ کچھ علماء کرام نے منع کیا ہے، تو جن نے منع کیا ہے اس میں کچھ وجہ ہیں۔ لوگ جاتے ہیں وہاں پر شرک کرتے ہیں، وہاں پر سجدہ بچا لاتے ہیں، قبروں کو چما چٹاکی شروع کر دیتے ہیں۔ یار قبروں سے کیا کسنگ ہونی ہے؟ اے خدا کے بندے، کیا معاملات آپ نے لیے ہوئے ہیں؟ اور کچھ لوگ قبروں والوں سے مانگنا شروع کر دیتے ہیں، اور کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایصال ثواب قبر پہ ہی ہو سکتا ہے، باہر سے بھیجیں گے اللہ نہیں بھیجے گا۔ تو یہ چیزیں غلط ہیں، ایصال ثواب ہر جگہ سے جاتا ہے۔ اگر یہ امور نہیں ہے، آپ قبر پہ جائیں، قبر والے کے لیے دعا کریں، بالکل جائز ہے، کوئی آپ کو منع نہیں کرتا۔ میں کچھ دنوں پہلے یورپ کے دورے پہ تھا، ترکی میں بھی گیا، آذربائیجان میں گیا۔ آذربائیجان تو چلو ایشیا کا ہے صاحب۔ جب ہم وہاں تھے نا، تو میں نے مختلف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزارات پر حاضری دی، اولیاء کرام کے، خصوصاً حضرت امام رومی رحمہ اللہ کی قبر مبارک پر رب کریم نے جانے کی سعادت عطا فرمائی۔ تو لوگ سوال کرتے تھے، مجھے میرے ٹیم کے دوست بتاتے کہ مفتی صاحب، لوگ پوچھتے ہیں پاکستان میں جانا شرک ہے، وہاں جانا جائز ہے۔ میں نے کہا بے وقوف ہے، بدھو لوگ ہیں، ہمارے بارے میں نالج نہیں رکھتے، ہمیں جانتے نہیں ہیں، انہوں نے ہمارے بارے میں سنا ہے، ہمیں نہیں سنا۔ کبھی یہ ہمیں سنتے نا تو اس طرح بات نہیں کرتے۔ بھائی کس نے کہا ناجائز ہے؟ میں تو ہر جگہ جانے کا قائل ہوں، جائز سمجھتا ہوں، لیکن جو شرائط، جو باتیں، جو قیود، جو وجوہات، جو ریزن، جو سبب، جو علل میں نے بتائی ہیں، ان کو محلوظ خاطر رکھیں، ان کو سامنے رکھیں، ایسے نہ کریں معاملہ۔